بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ٹی وی شہزاد احمد کے ساتھ۔ دوستو، کرونا وائرس کو لے کر دنیا کے تمام بڑی طاقتیں چین کے خلاف گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ بیماری کی تحقیق سے بڑھ کر طاقت کے حصول کا لگ رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق ووہان کی لیبارٹری سے ہے اور اس سے متعلق شواہد انہوں نے خود دیکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ چین صدارتی انتخابات میں مجھے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر چین سے ووہان وائرولوجی لیبارٹری تک دنیا کو رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ان دونوں خبروں کے برعکس امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ بالکل مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیا نوول کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کی جینیاتی مادے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا تعلق ووہان کی لیبارٹری سے ہے اور اس سے متعلق شواہد انہوں نے خود دیکھے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صحافیوں سے صدر ٹرمپ نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں چین کی لیبارٹری کے کردار سے متعلق کچھ شواہد دیکھے ہیں، جس پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ شواہد دیکھ چکے ہیں۔ صحافیوں نے ان شواہد سے متعلق مزید جاننے کی کوشش کی، تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یہ تفصیلات فراہم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ عالمی سطح پر یہ چیم گوئیاں کی جا رہی تھی کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے، جہاں مختلف تجربات کیے جا رہے تھے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ چین پر الزام عائد کر چکے ہیں کہ وہ انہیں رواں برس ہونے والے صدارتی انتخابات میں ہرانے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بیجنگ ان کے مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کر رہا ہے تاکہ ان کی انتظامیہ کی جو پابندیاں چین پر عائد کی ہیں انہیں ختم کیا جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ چین صدارتی انتخابات میں مجھے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے چین کو عندیہ دیا کہ وہ چینی مصنوعات پر مزید ٹیکس عائد کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے بقول وہ ایسا مختلف انداز سے کریں گے جس سے امریکہ کو زیادہ سے زیادہ رقم ملے گی۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر پہلے ہی بھاری ٹیکسز عائد کر رکھے ہیں۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان جاری طویل تجارتی جنگ رواں برس جنوری میں اس وقت تھم گئی تھی جب دونوں ملکوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یاد رہے کہ چین کے شہر ووہان سے دنیا بھر میں پھیلنے والی کرونا وائرس کی وبا سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ امریکہ میں اب تک اس وبا سے 60,000 سے زائد افراد ہلاک اور 8 لاکھ سے زائد اس کا شکار ہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن ہے، جس کے باعث کاروبار بند اور کروڑوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ان ریاستوں میں احتجاج کی شدت زیادہ ہے جن کے گورنرز کا تعلق ڈیموکریٹک جماعت سے ہے۔ جمعرات کو ریاست مشیگن میں احتجاج کے دوران مظاہرین زبردستی سرکاری عمارت میں گھس گئے، جن سے بعض افراد کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن کے احکامات واپس لیے جائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہر امریکی اور مشیگن کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کام کرے اور اپنے خاندان کی کفالت کرے۔ کرونا وائرس یا کسی اور وجہ سے ان کے آزادانہ نقل و حرکت کے حقوق کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف امریکن فارن آفس نے ایک مرتبہ پھر چین سے ووہان وائرولوجی لیبارٹری تک دنیا کو رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کیسے شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ پر لازم ہے کہ وہ شفاف طریقہ اپنائے، کیونکہ ووہان میں اب بھی پیتھوجینز کی کئی لیبارٹریز میں کام جاری ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کیسی سیکیورٹی میں کام کیا جاتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم چین سے کرونا وائرس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی امریکہ نے چین سے حساس لیبارٹریوں کے معائنے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چین میں حساس تجربہ گاہیں ابھی بھی کھلی ہیں اور ان پر کام ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے
مواد کو محفوظ طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ حادثاتی طور پر پھیلنے سے بچا جا سکے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر نے چند روز قبل چین پر الزام لگایا تھا کہ مہلک وائرس ووہان کی تجربہ گاہ میں بنا اور وہیں سے لیک ہوا، تاہم چین نے اس الزام کی سختی سے تردید کر دی تھی۔ اس سے قبل امریکہ کی ایک ریاست نے کرونا وائرس کے معاملے پر لاپرواہی برتنے پر چین کی حکومت پر مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ ریاست نے الزام عائد کیا تھا کہ چینی حکومت کے عہدیدار عالمی وبائی مرض پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ مقدمہ ریاست کے اعلیٰ وکلاء کے ذریعے وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس سب کے برعکس امریکی خفیہ ایجنسی کا کچھ اور ہی کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیا نوول کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کی جینیاتی مادے میں تبدیلی کی گئی ہے۔ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ کرونا وبا کا آغاز چین سے ہوا، لیکن اسے کسی انسان نے نہیں بنایا، نہ ہی وائرس کے جینز میں تبدیلی کی گئی ہے۔ خفیہ اداروں نے سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کے بعد رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا کا آغاز تو چین ہی سے ہوا، لیکن اس کے پیدا ہونے اور پھیلنے میں کسی انسان کے ہونے کا ثبوت نہیں ملا۔ امریکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ سائنسی تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ نئے نوول کرونا وائرس کو کسی انسان نے نہیں بنایا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بھی کہا تھا کہ نہ تو کرونا وائرس کی لیبارٹری میں تیاری کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی لیبارٹری سے وائرس کے اخراج کے کوئی شواہد ہیں۔ پروفیسر نے کہا کہ ان کے مطالعے کے مطابق یہ وائرس مخصوص قسم کی چمگادڑ سے آیا ہے۔ ہر 3-5 برس بعد ایک نئی وبائی صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کی جانب سے فطری مسکن کو تباہ کرنے، مجبوراً مہاجرت اور غربت کے نتائج ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی شواہد کی بنیاد پر کرونا وائرس کو قدرتی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ حالیہ عرصے میں میڈیا پر نوول کرونا وائرس کے ماخذ کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں۔ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ وائرس جانور سے منتقل ہوا ہے، ممکنہ طور پر چمگادڑ وائرس کا ماخذ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ یہ وائرس لیبارٹری کی پیداوار نہیں بلکہ قدرتی ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں لگتا ہے کہ امریکہ کی وفاقی گورنمنٹ اور اس کے ادارے مختلف پیج پر کام کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عالمی ادارہ صحت چائنا کی سائیڈ لے رہا ہے، جیسا کہ ٹرمپ نے پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کو مزید صدر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آنے والے الیکشن میں ٹرمپ کو ہٹا دینے کا پروگرام طے کر لیا گیا ہے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔